پرابلم ہے. کیا سنیے, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی دوائی, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے, اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے. استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کی بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں,
ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. تو رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا تھا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا تھا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا،
میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. جو معافی مانگتا ہے نا, اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں, چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1, وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے اسے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو, بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے, اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے, سبحان اللہ, رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے, ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی, بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں, میری تکلیف
ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں. میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی باڑدار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا
वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उनकी कसम जो बाकायदा सफ़े बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं यहाँ सफ़े बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफ़े बनाते हैं। हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सब बनाते हैं? फरमाया पहले अगली सफ मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को, सफे सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिबरी में है फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था, जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते सफे सीधी कर लो, ऐ फला जरा आगे हो जाओ, ऐ फला जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और भी बहुत सारे काम हैं जिसको देखकर, जिनको करने से अल्लाह की रहमत छमा छम बरसती है। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी बरकत से एक फरिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। उस फरिश्ते के लिए हुक्म होता है कि इसे मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करता रहे और मेरे बंदे की आंखें ठंडी होती रहें। जाते वाला पे बार बार दुरूद, जाते वाला पे बार बार दुरूद, बार बार और बेशुमार दुरूद, कब्र में खूब काम आती है, बेकसों की है यारे बार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ दिनों पहले ही की बात है, एक शोर उठा कि माहे रमजान का चांद नजर आ गया और जैसे ही रमजान आया मस्जिदों की रौनकें बढ़ गई, नमाजियों की तादाद बढ़ गई। एक अजब समा था सहरी का, एक रूहानी मंजर था इफ्तार का। नौजवान, बूढ़े, बच्चे, इस्लामी बहनें सभी इबादत में मशगूल हो गई। देखते ही देखते अशरा रहमत गया, अशरा मगफिरत आया, वो भी जुदा हुआ। हमें लगा कि हम अशरा रहमत और अशरा मगफिरत में वैसी इबादत नहीं कर सके, अब आखिरी अशरे में खूब इबादत कर लेंगे, ताक रातें भी हैं, मगर गफलत में वो आखिरी अशरा भी गुजार दिया। रमजान हमें तड़पा कर, बहारें लुटा कर, बरकतें अता करके हमसे अब जुदा हो चुका है। अब रमजान यकीनन अगले साल भी आएगा, मगर ये नहीं पता कि हम उस रमजान में होंगे या नहीं होंगे। हमें ये भी नहीं मालूम हमारी मगफिरत हुई कि नहीं। हम रब करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिन लोगों ने तुझे राजी किया उनका वास्ता हमसे राजी हो जा, जिन लोगों की मगफिरत फरमाई उनका वास्ता हमारी मगफिरत फरमा दे। माह रमजान की बस अब याद ही बाकी रह गई है, अब रमजान के बाद की जिंदगी है। अब जिंदगी हमें ऐसे गुजारनी है कि जो हमने रमजान में रूहानियत हासिल की, जो बरकतें हासिल की, जो हमें तकवे की सौगात रमजान से मिली है, कहीं वो जाया ना हो जाए। हमारा दुश्मन आजाद हो चुका है, शैतान हमला करने के लिए भरपूर तैयारी पर आमादा है। कई लोगों को तो उसने पहले 2 दिनों में ही मस्जिद से दूर कर दिया होगा। अब हमें भी गौर करना है कि क्या हमें भी अपनी सारी इबादतें, सारी रियाजतें, सारी रूहानियत जाया करनी है या नहीं। हमने इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करना है जो हमने रमजान में आमाल शुरू किए थे, जो नेकियां शुरू की थी। बड़ी प्यारी एक हदीस पाक है कि रमजान वो महीना है, मन कामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी जो ईमान के साथ सवाब कमाने के लिए रमजान मुबारक के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और अब शव्वाल का महीना आया ना, हदीस पाक में है कि जिसने रमजान के रोजे रखे फिर 6 दिन शव्वाल में रोजे रखे तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। तो वो रूहानियत, वो बरकत जारी रखनी है। अभी जो रोजे भी रखने हैं ना, इंशाअल्लाह नफली रोजे रखेंगे, 6 रोजे रख लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बरकत भी हासिल हो जाएगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें माह रमजान के बाद अभी 6 दिन शव्वाल के, जरूरी नहीं कि एक साथ रखें, शव्वाल के पूरे महीने में रख लें। एक और खूबसूरत हदीस है कि जिसने
عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے. جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے. یہ جو ایک مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے, یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے. اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا, تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ. اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں. اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں. رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا, ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے. رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی, رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے. پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے. رمضان تو بدلنے آیا تھا, ایک نئی زندگی دینے آیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر, وہی گناہوں بری عادتیں, وہی بری عادتیں, وہی نگاہوں کے گناہ, وہی زبان کے گناہ, وہی کانوں کے گناہ. یہ غور کرنا ہے. اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے ہیں نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے. بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے, میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے, میں نے یہ والے. کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے, چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے, چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے, چاہے کہیں اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے, اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا, رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا. صبح بھی رحمت, شام بھی رحمت, افطار بھی رحمت, سحری بھی رحمت. دعائیں قبول ہو رہی تھی, راتوں کو ایک عجب رونق تھی. ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے, بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا, مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں, اور پھر ویسے ہی ہو گیا. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور پھر میرا ہوا نا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا, زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی, جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے, جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے, اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا. بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی ہے, اب اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا, دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے, پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے. کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے, دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ گئی ہے. میرے علیہ سنت لکھتے ہیں نا, بات اسی سے میں نے بگاڑی, دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی. بات اسی سے میں ہاتھوں سے بستی اجاڑی. لطف و عطا کی عطا کی میرے مولا, میرے مولا تو خیرات دے دے. دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے, شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے. پلان پورا ہے اس کا, اس سے سب چھین لینا ہے. اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کی آنسو, اس کی دعائیں, اس کے سجدے, اس کے صدقے, اس کی خیرات, اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی, سر پر جو امامے آ گئے, بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی, وہ آیا ہے بستی اجاڑنے, وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے, رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے, مسجدوں میں آتا رہے, نمازوں کی پابندی کرتا رہے, سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے, اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے, جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی. استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا
پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے، میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے، مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل۔ سبحان اللہ، اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، it means he is very next to me، بالکل برابر میں ہوتا ہوں جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کی نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو more than 100 stories of قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اٹ مینس thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔
اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے, کوئی کیو ڈھونڈتے تھے اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسا ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے. ایک غار ڈھونڈا, صفائی کی اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں, صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کیا. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں. اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے, لوکیشن شیئر کر سکتا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو. اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ, ختم, اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے, کون بچانے آئے گا. تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا. Then they decided کہ یوں کرتے ہیں, مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے, اللہ سے دعا کر اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے. پہلے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی, مجھے وہ پسند بھی بہت تھی, اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی, اس کی پرابلم میں وہ تھی, مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے, تو مجھ پر شیطان غالب ہو. میں نے کہا پیسے تو دے مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام. لڑکی بڑی مجبور تھی, لگی ایسا نہ, اللہ سے رو, میں ضرورت مند ہوں, مجھے میری مدد کر. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس قابو بھی تھا, کنٹرول بھی تھا, وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی, مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. اللہ اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اے میرے مالک, اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس میں وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی, مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکتے. اور یہ میں واقعہ آپ کو سے پاک کا اور بخاری شریف. اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا ہے یا اللہ عز و جل, میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا. اللہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا, رات کو دیر ہو گئی, دودھ نکالا, ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے. اے رب کریم, میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں. ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے. بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں, ہم نے کہا نہیں. میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات, میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کر. ایسا ہی ہوا, جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو, پھر اپنے بچوں کو. اللہ وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی, اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گئے مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکے. اب تیسرا دوست, اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا یا اللہ, ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا. وہ تو چلا گیا, میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے, بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے, کاروبار کا چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا. بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے, وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا, مزدوری کی تھی, تھوڑے پیسے میرے باقی. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ, میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا, بکریاں جانور, یہ سب تیرے ہیں. کہتا ہے میرے کہاں, میرے تھوڑے پیسے تھے. کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے, اتنے بڑھ گئے, لے جا سب تیرا ہے. وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا. میرے مولا اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ آج ہمیں بچا لے, اس غار سے نکال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر, بہت شیطان ہے نا, مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے, اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے. جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی
کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا, گناہ کا موقع تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, مگر کس لیے گناہ نہیں؟ اللہ دے. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے سے, یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقویٰ حاصل کرو. What is the meaning of taqwa? اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, undeliberately یا deliberately, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لگی ہو, گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے, فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک لگی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا, اب منہ میں پانی ہے, حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ ایک کلی لے لیں, اندر کون دیکھ رہا ہے؟ مگر کوئی ایسا نہیں کرتا. کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا, ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو. پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے, اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں رش, میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے, مگر مرد و عورت, بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو رونے کی, یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا, آج مزدوری ملنے کی رات ہے, اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے, مجھے محروم نہ کیجیے. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے. بہرحال ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا, یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی. مغرب میں نمازی ہوں گے, عشاء میں نمازی نہیں. کیا ہے اپنے دل سے ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے, مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا, تو اللہ کے بندے تھے, تو اللہ کی مانتے تھے, اب تو آ گیا, اب تیرا استقبال کریں گے, اب تجھے راضی کریں گے. یہ کیسا میسج دیتے ہو یار. اس بار کہو نا شیطان کو, مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے, تو ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق, جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے, اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا, یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں, رمضان میں روزے, رمضان میں تلاوت, رمضان میں اللہ اللہ, اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے, یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں, یار وہاں چلتے ہیں ذرا, وہاں غلط کام کریں گے, یہاں تو جاننے والے ہیں نا, یہاں کوئی دیکھ لے گا, فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں علاقے میں چلتے ہیں, اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے.
کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا ہاتھ میں چاقو، تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے، تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم تھے، تو یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ۔ بس جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپا۔ کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو کر رہا ہے بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن، اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں۔ اللہ گناہ سے بچنے والا بنا۔ سیکنڈ جو دعا تھی اس بندے نے کیا کیا؟ ماں باپ کی خدمت کی۔ کیسی خدمت؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ یہ بہت بڑی نیکی۔ اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ سے، یقین کرو یو آر سو لکی، رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا ہے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں۔ اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان یہ ہے، تو ان کی تو کتنی بڑی ہستی ہے۔ ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ۔ اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اٹ مین ماں باپ کی خدمت کر لی، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے۔ لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، اور ماں باپ ناراض ہے نا تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ پلیز ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ راضی تو رب راضی، اگر یہ ناراض ہوگا۔ اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے۔ یہ بکافات عمل ہے، جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے۔ مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے۔ نہیں ابو نہیں ہے، میرے بس ٹائم نہیں ہے، ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں۔ کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا۔ ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو۔ بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا۔ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے۔ ہم سوچیں نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس۔ اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں، ارے وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے۔ اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے۔ ابھی نہ کرنا۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد یہ سب آپ کا ہے۔ یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں یہ تو دے دو کہ بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی، یہ میری ہے، یہ میں نے کمائی۔ خدا را ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ راضی ہو تو رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں پلیز دنیا میں منا لو۔ چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟
پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے خوب دعائیں، ایصال ثواب، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت، وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا لو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا، مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں؟ آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکتے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ 3 پیسے کے بدلے ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، اگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کہ ہائے تو نہیں. ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مار. یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے، کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں آتا. ڈر جایا کرے یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے، میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی کہ پہلے نے کیا کیا، اللہ نے اس لیے گناہ، دوسرے نے ماں باپ کا ادب کی، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ 3 وہ اوصاف ہیں، یہ وہ 3 کام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا آخری بات، اس پوری جو گفتگو تھی، یہ پورا واقعہ تھا، اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے.
پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب سے مانگتے، ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے. تیسری بار عادت ہو گئی ہے مانگنے. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے، رچ کے مانگے. وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے؟ دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی، دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگی ابھی تک نہیں ہوئی قبول، گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیے 2-3 باتیں سمجھ لیں. دعا حدیث پاک کا مضمون ہے، دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے، یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب، اتنا اجر. اٹ مینز whenever we make دعا، ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا، وہ انسان چونکہ نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو، بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ آئس کریم کھانی، میں نے ٹھنڈا شربت، ہاں بتائیے پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو، بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو ثم الحمدللہ. ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے. تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے، دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا، یہ بڑی قبولیت تھی، یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت؟ بھروسہ تو کرو رب پر، ہر وقت دعا مانگو.
دل سے مانگو, گر گڑا کے مانگو, یقین سے مانگو, وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ, وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں, آج کے بیان کا آخری وسوسہ, پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, میرے کام بنتے نہیں, میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے, ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں, سارے کام اس کے الٹے, مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں, کاروبار بھی ترقی ہے اس کی, تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا, انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے میں اتنی عبادت کروں, اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں, اس کو مل ہی جا رہا ہے. اب سنو حدیث, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر, غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے, وہ کتنا خوش ہیں, ان کو پرسکون بھی ہے, اور ان کی جناب باغات بھی ہیں, تو موسم بھی اچھا, چہرے بھی اچھے, سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو, اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, اور آخرت انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی, کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے, تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, دوسروں کی ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق, حدیث کا مضمون, جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کیجیے, اس کا مانگنا, اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے, مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے, ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے, میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے, اور کیا چاہیے مجھے؟ پلیز جلدی نہ مچایا کرو, اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے, مگر دعا سے نہ بھاگا کرو, رچ کے دعا کیا, گر گڑا کر دعا, اور جس کو کہتے ہیں فوکس سے مانگا کرو. دعا بھی مانگتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو, آپ کا ملازم کھڑا ہو, آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو, وہ آپ کو نہ دیکھے, آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو, کدھر دیکھ رہے ہو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, تمہارا دھیان کہیں اور ہے, تمہارا بچہ, تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے, تمہیں برا لگتا ہے. تم اللہ سے مانگ رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں فرماتا, تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو. دعا مانگو عاجزی سے, انکساری سے, مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہو, جتنا فوکس سے, جتنا دل سے مانگو گے نا, کریم ضرور عطا فرمائے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.